تنازع تو ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں یا نہیں، تنازع تو ہے، صحیح ہے. یہ تو دو ممالک کا مذاکرات ہو رہے ہیں. اسی طرح تمام دنیا میں مذاکرات کا سلسلہ، مذاکرات تو بعد میں آپریشن کے بعد پھر بھی مذاکرات. شاہ صاحب، دو ملکوں میں تنازع ہونا الگ ہے، اپنے ملک کے اندر تنازع ہونا الگ ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانا الگ ہے. اس کو آپ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو ہم اس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، اور صاحبزادہ صاحب میرے خیال میں مولانا صاحب کی بات میں نہیں سمجھا، مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ حکومت کی کارکردگی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب آپ بتائیے گا. حکومت کو جو حکومت پاکستان نے تسلیم کیا ہے، کسی طالبان کی سفارش پہ تقسیم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 1، وہاں عبدالسلام ضعیف کو انہوں نے سفیر کے اسناد دیے تھے، عبدالسلام ضعیف کو یہاں سے گرفتار کر کے گوانتانامو پہنچا دیا گیا. یہ کس کے اشاروں پہ انہوں نے کیا؟ اب صورتحال پاکستان خود خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے قبائل پہ ڈالا جاتا ہے. کیسے خراب کر رہا ہے پاکستان؟ کیسے خراب کر رہا ہے آپ بتائیے گا. لوگ بھی ہم ہی مر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں حالات بھی ہم خود خراب کر رہے ہیں. کیسے خراب کر رہے ہیں؟ حالات یہی خراب ہو رہے کہ پہلے یہی تو حکومت طالبان کو سپورٹ دے رہے تھے. جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا، تمام جماعتوں کو، تمام مجاہدین کو یہی پاکستان سپورٹ دے رہا تھا. اب وہی مجاہدین کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب، جب آپ کو ڈالر آنے بند ہو گئے، آپ نے جہاد کا فلسفہ تبدیل کر دیا. یہ کہا ہے صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے، اور یہ ایک رائے ہے جو کہ اس وقت کی ایکسٹریمسٹ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کے لیے بن رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہن، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ اس وقت وہ پاکستان کے، آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں امتحان میں. میں کہتا ہوں مذہبی جماعتیں نہیں، پورا قوم جو ہے، ہر پاکستانی ایک امتحان میں. ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے. میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ کو ڈالر ملنے بند ہو گئے، جہاد کا فلسفہ آپ نے تبدیل کر دیا. ابھی بھی ڈالر مل رہے ہیں، اس کے بعد یہ ری ایکشن آ رہا ہے، یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یہ بھی کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. اسی پہ آتا ہوں کہ ایک بات یہ کہ سارے علماء جو مذہبی جماعتوں جو ہے، صرف مذہبی جماعتوں کی بات نہیں ہے جو آپ نے فرمایا بار بار کہ مذہبی جماعتیں امتحان میں. پورے پاکستان، پوری من حیث القوم پاکستانی امتحان میں ہے. ہمارے ملک جو جس حالات سے دوچار ہے، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ آیا سوات کے عوام الناس، سوات کے لوگ، قبائل اور بجوڑ کے قبائل، وانا وزیرستان کے قبائل، جنوبی وزیرستان اور مسعود کے قبائل، میران شاہ اور میرلی کے قبائل، یہ اس کے نسل یہ بھول جائیں گے؟ یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ بھول جائیں گے کہ پاکستان کی لاہور میں مرنے والوں کے بچے یہ بھول جائیں گے کہ کون یہ ظلم کر رہا ہے؟ کراچی میں مرنے والوں کے بچے بھول جائیں گے؟ پاکستان بھر میں مرنے والوں کے بچے یہ بھول جائیں گے کہ مذہب کے نام پہ ان کا قتل کیا جا رہا ہے؟ اسی ہی بات، اور پشاور میں خاص کر کے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھول جائیں گے لوگ. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو اچھا نہیں کہا ہے. لیکن ایک بات ہے، پہلے سے میں فضل کریم صاحب کا سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر بلاور صاحب کے سوال کا جواب دیتا ہوں. صاحبزادہ فضل کریم صاحب، آپ تو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ آپس میں کلیگ رہ چکے ہیں. اگر روس کے جہاد کے خلاف اس وقت آپ کی جماعت نے ان کو جہاد نہیں کہا تھا تو آپ ان پر استغفار پڑھیں اور لا حول ولا قوت پڑھیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کو آپ کے پارٹی کے قائد نے شاہ احمد نورانی مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، انہوں نے بہت بڑے ایمبولینس اور دوائیوں کا کیپ پیش کیا تھا. طالبان کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا تھا، ملاقات کی تھی، اور شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا کیپ پیش کیا تھا ان کو اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے عطیہ کے طور پہ. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر بلاور صاحب، شاہ صاحب آپ حقائق کو دیکھیں، میری بات سنیں. شاہ صاحب آپ حقائق کو نہ چینج کریں. میں آپ کی جماعت کے متعلق جو ہے وہ حقائق کو چینج نہیں کر سکتا. میری جماعت کے متعلق آپ حقائق کو چینج نہ کریں. مجھے فار ایگزامپل ایک آدمی بتا دے کہ پورے جہاد افغانستان سے لے کر سٹل طالبان، ہم طالبان کے ان طالبان کے خلاف ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان طالبان کے خلاف ہیں جو بندوق اٹھا کر، بم اٹھا کر لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں. ہمارے قائدین میں سے الحمدللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں. کنسنسس کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کے پاس آؤں گی، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب مجھے یہ بتائیے
کہ یہ جہاد اور فساد کی جو تشریح ہے یہ کون کرے گا؟ آپ عسکریت پسند کہتے ہیں، ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ہم انتہا پسند کہتے ہیں، آپ یہ تو مان جائیے نا کہ یہ لوگ پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، یہ جہاد نہیں کر رہے۔ بہن میں پھر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہے، اپنے قوم کے لوگ ہیں، اگر اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے اختلافات ہیں تو اس کو مل بیٹھ کر کے دور ہونا چاہیے۔ بمباری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سبزادہ فضل کریم صاحب، آپ تو مذمت کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے کردار کی تائید کرتے ہیں، آپ تو صرف تائید کرتے رہیں گے۔ شاہ صاحب یہاں سے ابتدا کیجئے کہ جو دہشت گرد پاس ہیں ان کو حوالے کر دیجئے۔ میری بات تو سنیں نا، لسن ٹو می، میری بات پورے کرنے دیں۔ صرف آپ بحثیت ایک پارلیمنٹرین صرف مذمتی قرارداد پاس کرتے رہیں گے۔ کبھی بھی آپ نے پارلیمنٹ میں اس پہ احتجاج کیا ہے یا آپ کی جماعت نے احتجاج کیا ہے کہ وہاں آپ نے متفقہ طور پر تمام پارٹی نے امریکہ کے خلاف متفقہ قرارداد پیش کیا تھا کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوگا؟ اس کے باوجود روز روز اٹیک ہوتا ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، اس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ قوم کو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا وقار ہے، یہ عظمت اور پاکستان کی عزت رکھنے والا پارلیمنٹ ہے، جس کو متفقہ قرارداد کے باوجود آپ کے گھر میں روز روز اٹیک ہوتے رہے؟ اس کے لیے تو آپ اور آپ کے پارلیمنٹرین اور آپ تمام سیاسی جماعتیں ان کے سربراہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک لفظ بھی آپ نے کبھی آپ سڑک پہ نہیں نکل آئے تو ایسے لوگوں کو کیوں نہ مارا جائے جو پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو نہیں چھوڑے؟ شاہ صاحب ان کا یہی گلا بات کاٹ میں رہے ہیں۔ کہتا ہوں کہ آپ رد عمل کو دیکھتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے جس پہ روز روز اٹیک ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں روزانہ لاشیں گرتے ہیں، جن کے مائیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ دوسروں کے فنڈ کے اوپر زمین پر ان کا حق نہیں ہے کہ شاہ صاحب دوسروں کے فنڈ کے اوپر پاکستانیوں کو مارنا جائز ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا وہاں پہ عرب نہیں ہے، وہاں پر ازبک نہیں ہے، تاجک نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانیوں کو وہاں سے خودکش بمبار تیار کر کے نہیں بھیج رہے، ہمارے ملک کو بدنام نہیں کر رہے؟ یہ مانتے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں، لیکن اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ یہ عرب بمبار جو ہے یا ازبک جو ہے یہ قبائلوں نے لائے تھے، مسعود نے نہیں لائے تھے، یہ وزیرستان کے لوگوں نے نہیں لائے تھے۔ بہن آپ کو غلط فہمی ہے یا آپ حقائق سے اپنے آپ کو ٹھیک ہے۔ بلور صاحب سے پوچھتے ہیں، بلور صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فصل بوئی گئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو امریکن نے لائے تھے، اس کو تو ٹرین آئی دے رہے تھے۔ پوچھ لے آپ جنرل حامد گل سے، پوچھ لے آپ اسد درانی سے، پوچھ لے کہ اس کو ٹریننگ کون دے رہا تھا؟ کرنل امام صاحب سے پوچھ لے ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کس کو ٹریننگ دے رہے تھے؟ پاکستان میں کس کو ٹریننگ دے رہے؟ آپ کو نہیں دے رہے تھے۔ بلور صاحب مجھے بتائیے گا، مجھے اجازت دیں؟ جی صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک دو سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی پلیز آپ کی نوازش ہوگی۔ پلیز۔ جی پہلی بات تو یہ کہ مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم پارلیمنٹ میں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ہم نے اس پہ سخت پروٹیسٹ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا اسی پارلیمنٹ کے ممبر اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب تھے، جب پوپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ وہ ریزولوشن جو ہے وہ بھی خدا کے فضل و کرم سے ہم نے پاس کیا۔ بعض علماء نے اس پر سیاسی مصلحت اختیار کی کہ بڑے آدمی کے خلاف ریزولوشن جو ہے وہ پاس نہ کیا جائے، لیکن ہم نے کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا۔ ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر لا لائسنس پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیرونی اشارے کے اندر ہوں یا بیرونی اشارے سے کسی کی مدد سے وہ لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو سے کھیلیں، کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ قطعی طور پر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل، میں بلور صاحب میں بالکل ہم اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن بھی ڈیبیٹ کریں گے۔ بلور صاحب مجھے فائنلی یہ بتائیے کہ یہ جو یونانیمس رائے ہے، جیسے صالح شاہ صاحب نے کہا ان کا اوپینین اس میں نہیں لیا گیا، کس طرح سے سب کو اکٹھا کر کے حکومت کی طرح کامیاب کرنے کے لیے؟ میں نے تو کافی دیر سے رابطہ کٹا ہوا تھا اور میں نے صرف آخری باتیں سنی ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سب ہر ایک آدمی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیڈر صاحبان جو تھے وہ سارے وہاں موجود تھے۔ بات یہ کہتے ہیں بات چیت کریں، ہم نے سوات میں بھی 2 دفعہ بات چیت کی، معاہدے توڑے، اور پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی تخریب کاری نہیں ہے۔ ہمیں تو خود بیت اللہ مسعود صاحب نے نوٹس دیا تھا کہ 5 دن کے اندر حکومت چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ ایسے باتیں کر رہے تھے، وہ کرتے ہیں ابھی بھی۔ وہ آج کل ولی الرحمان صاحب کا بیان تھا کہ ہندوستان کی طرف بھی جائیں گے، تو یہ
ہے تو بل حکومت کی ریٹ کہاں گئی, اسلام کی بات کہاں گئی. میں نے خود سوات کی میں 40 چھوٹے بچوں کو 12 سال سے لے کر 18 سال کے بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو میں نے ان کو کہا یہ کہاں سے لائیں تو انہوں نے کہا جی ہم ان کو لے کر آئے, وہ بھی وہاں ان کو ہم